السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان جینیفر ایاز اور پشاور رنگ پوڈ کاسٹ پر میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ آج ہمارے ساتھ باصلاحیت آرٹسٹ علینا ضیاء موجود ہیں جو اپنی خوبصورت پینٹنگز کے ذریعے سماجی مسائل کو اجاگر کرتی ہیں۔ آئیے ان سے ان کے سفر، شوق اور کامیابی کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم علینا، کیسی ہیں آپ؟ علینا بتا دیجیے گا کہ آپ نے اپنی پینٹنگ کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ کالج میں پینٹنگ کو ایز اے سبجیکٹ ایز اے فیلڈ چوز کیا، جو کہ میرے ابو کی خواہش تھی کہ میری ہابی ہے تو مجھے پینٹنگ میں ہی آگے کام کرنا چاہیے۔ کیا سمجھتی ہیں کہ پازیٹیو سائیڈ افیکٹس کیا ہیں اور نیگیٹو سائیڈ افیکٹس کیا ہیں؟ دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کے، موبائل کے بہت زیادہ پازیٹیو سائیڈ افیکٹس ہے، لیکن ساتھ میں نیگیٹو بھی بہت ہے۔ جیسے پازیٹیو انٹرٹینمنٹ ہو گیا، کمیونیکیشن ہو گیا، ہم کہیں بھی کسی سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہی اس کی نیگیٹیوٹی بھی یہی پر ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کون ہے کون نہیں، اس کی آئیڈینٹی ہمیں زیادہ تر معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کی بہت بڑی نیگیٹو سائڈ ہے سوشل میڈیا کا۔ آپ کو اپنی کون سی پینٹنگ زیادہ پسند ہے؟ مجھے اپنی زیادہ تر میری پسند ہے کیونکہ اس پہ میں نے کام کیا، لیکن جو کہ موسٹ مجھے دو پسند ہے وہ ایک ہے کہ دا ڈیجیٹل میرر۔ ہم سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھ کے ان سے انسپائر ہو کے خود کو وہی پہ امیجن کرتے ہیں کہ مطلب سوشل میڈیا پہ ہم کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ تو فلٹرز کے پیچھے دنیا ہوتی ہے، ایڈیٹنگ دنیا ہوتی ہے، جو کہ ریئل لائف اس طرح نہیں ہوتی۔ تو میں نے اپنی پینٹنگ میں یہی دکھایا ہے کہ ایک لڑکی میرر میں خود کو دیکھ رہی ہے اور ایز جو وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہے لڑکیوں کو، وہ تو فلٹرز کے پیچھے ہوتی ہے، تو اوبویسلی ان کی بیوٹی، ان کی فگر، ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے، تو وہ میرر میں خود کو دیکھتی ہے، وہ اس طرح نہیں ہوتی جس سے وہ انزائٹی کے شکار میں جاتی ہے۔ یہی اس کے نقصانات زیادہ تر ہیں۔ ایک خاتون آرٹسٹ کے طور پر آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ایز اے فیمیل آرٹسٹ اور پھر پختون سوسائٹی میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے، لیکن میری سبجیکٹ جو کہ میری اس ٹاپک میں مجھے یہ مشکلات آئی ہے کہ سوشل میڈیا کا میں اویئرنیس شو کرنا چاہ رہی تھی، تو میں موسٹلی نیگیٹو سائڈ شو کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا نیگیٹیوٹی ہے، کیا سائڈ ایفیکٹس ہیں، جو کہ ٹیچرز کی سائڈ سے مجھے الاؤ نہیں تھا کہ میں نیگیٹو سائڈ شو کر دوں، کیونکہ میں ایک فیمیل تھی اور دوسرا ہمارا سوسائٹی یہ الاؤ نہیں کرتا۔ تو میں نے موسٹلی پینٹنگز بہت کوشش کی کہ میں ان کو نیگیٹو سائڈ پہ نہ لے کے جاؤں اور میسج نیگیٹو ہی دوں، اویئرنیس دوں اس نیگیٹو چیز کے بارے میں، لیکن میں شو نہ کر پاؤں۔ اس کی ریزن صرف ان لوگوں نے مجھے یہی دی کہ میں ایک فیمیل ہوں، فیمیل آرٹسٹ ہوں، اور اس سوسائٹی میں ایک فیمیل آرٹسٹ یہ نہیں شو کر سکتی۔ آپ اپنی پینٹنگ میں کون سے کلرز یوز کرتی ہیں؟ میں موسٹلی آئل پینٹنگ کرتی ہوں کیونکہ ان کی بلینڈنگ اچھی ہوتی ہے، ٹائم زیادہ ملتا ہے، اچھی سی ڈیٹیل ہوتی ہے، اس وجہ سے میں آئل یوز کرتی ہوں۔ آپ کو کتنا وقت لگتا ہے ایک پینٹنگ بنانے میں؟ یہ پینٹنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، زیادہ تر ویک لگ جاتا ہے، زیادہ تر 2 ویکس، کیونکہ آئیڈیا، پینٹنگ کا جو مین چیز ہوتی ہے وہ آئیڈیا پہ ہوتی ہے۔ اگر سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں تو ہم اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، پہلے آئیڈیا کریٹ کرنی پڑتی ہے اس ایشو کو، کہ ہم اس ایشو کو کس اینگل سے پینٹنگ میں ایک کینوس پہ لائے، جس وجہ سے اس کو اسکیچ کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ کرنے میں اتنا نہیں لگتا، کرنے میں زیادہ سے 3، 4 یا 1 ہفتہ لگ جاتا ہے۔ تو آئیڈیا میں، اسکیچنگ میں ان کو ایک کینوس پر لانا کہ میں کہنا کیا چاہتی ہوں، میرا میسج کیا ہے، اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی پینٹنگ خریدنا چاہے تو وہ کیسے خرید سکتا ہے؟ جو کہ ہم پاکستان میں ہیں اور ہمارے لیے اپرچونیٹیز بہت کم ہے، اس وجہ سے ہم سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں پینٹنگز سیل کرنے کے لیے، اپنے فری لانسز بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ زیادہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے لیے صرف ایک ہی اپرچونیٹی ہے کہ ہم بائی ہینڈ، بائی فیس سیل کر لیں۔ اگر آپ پینٹنگ کے ذریعے دنیا کو ایک پیغام دینا چاہیں گی تو وہ کیا ہوگا؟ پینٹنگ کے ذریعے، پینٹنگ تو آج کل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اویئرنیس پہ، مطلب ایک ایشو کو سب کے سامنے لانے کے لیے پینٹنگ زیادہ یوز ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پینٹنگ ایک ایستھیٹک چیز ہے، صرف سٹائل کے لیے، ڈیزائن کے لیے یوز ہوتا ہے، ڈیکوریشن کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زیادہ تر ویژول آرٹسٹ ہماری طرح جو ہوتے ہیں وہ ایشو کو ہی پینٹنگ میں لاتے ہیں کہ یہ ایشو ہے، اس کو لوگوں کی نظر میں لانے کے لیے پینٹنگ کو یوز کرتے ہیں۔ کہ پاکستان میں کوئی آرٹ گیلریز ہیں؟ پاکستان میں ہے، لاہور میں زیادہ تر آرٹ کا سکوپ ہے، لیکن یہاں کے پی کے میں بالکل بھی نہیں ہے۔
تو آپ اس حوالے سے سی ایم صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ یہی کہ ہمیں تھوڑا آرٹ گیلریز چاہیے جگہ پہ جگہ، جہاں پہ ہم اپنی ایگزیبیشنز کر سکیں، اپنا آرٹ ڈسپلے کر سکیں کہ لوگ دیکھیں. اگر ہم اپنا آرٹ ڈسپلے نہیں کریں گے، ہم بنا تو لیتے کہ پی کے میں ابھی اتنے زیادہ آرٹسٹ موجود ہیں، قابل آرٹسٹ موجود ہیں، لیکن ان کا کام اسی طرح بند کمروں میں پڑا ہوا ہے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے. آج کل ہم سوشل میڈیا تو یوز کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے دیکھنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو میرا یہ پیغام ہوگا کہ آرٹ گیلریز ہونے چاہیے جہاں پر ہمارا، جس طرح باہر ملکوں میں ہوتا ہے، جس طرح لاہور میں ہے، کہ ہمارا کام بھی اینی ٹائم وہاں پہ ڈسپلے ہو اور لوگ آئے جائیں ہماری پینٹنگز دیکھیں، ہم نے اس میں کیا پیغام دیے وہ دیکھیں. تو اس لیے آرٹ گیلریز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. فیملی میں سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ پینٹنگ میں تو مجھے سب سے زیادہ سپورٹ میرے ابو نے کی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو میرے پھپھو نے کی ہے. یہی کہ انسان جس چیز میں ماہر ہوتا ہے تو اسی چیز میں کرنا چاہیے. اگر اب میرا ہابی ایک آرٹ ہے، پینٹنگ ہے، اور میں کسی سائنس فیلڈ میں چلی جاؤں تو میں ٹرائی تو کروں گی بیسٹ ہونے کا، لیکن انسان بیسٹ اسی چیز میں ہوتا ہے جس میں وہ ماہر ہو، جو اس کی خواہش ہو. فادر کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اپنے فادر کو یہی کہوں گی کہ بہت بہت شکریہ مجھے یہاں تک لانے کے لیے، کیونکہ میں نے اس فیلڈ میں آ کے میں نے دیکھا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں. میں نے خود کو ایکسپلور کیا ہے کہ میں کسی چیز کے قابل ہوں، اور میں نے بہت ایوارڈ بھی مجھے ملے ہیں زیادہ تر ایگزیبیشنز میں جا کے. تو میں شکریہ ہی کروں گی کہ مجھے اسی فیلڈ میں چانس دی ہے آگے جانے کے لیے. بہت شکریہ الینا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنا فن اور تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. امید ہے ناظرین آپ کو بھی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کی اپنی میزبان جینیفر ایاز.